آغاز میں آپ کو بتائیں، امریکی صدر ٹرمپ نے فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف کی درخواست پر ایران پر حملے دوبارہ مؤخر کر دیے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کا ایران سے جنگ بندی میں توسیع کا اعلان، کہا فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف کے کہنے پر حملے روک رہا ہوں، مذاکرات کے اختتام تک جنگ بندی میں توسیع کر رہا ہوں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا، ہمیں کہا گیا ہے کہ ایران پر ابھی حملہ نہ کریں۔ امریکی فوج کو حملے کے بجائے ناکہ بندی جاری رکھنے کی ہدایات کی ہیں۔ اس حقیقت کے باوجود ایران کی حکومت شدید ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ ایران پر حملے روکے تاکہ ایران کے قائدین کوئی تجویز دیں۔ جنگ بندی کو اس وقت تک توسیع دیں گے جب تک ایران کی تجویز پیش نہیں کی جاتی۔ جنگ بندی تب تک رہے گی جب تک بات چیت کسی نہ کسی طریقے سے مکمل ہو جاتی ہے۔ جنگ بندی میں توسیع پر امریکی صدر ٹرمپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ٹویٹ، کہا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور اپنی طرف سے ٹرمپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ صدر ٹرمپ نے جنگ بندی میں توسیع کی ہماری درخواست کو خوش اسلوبی سے قبول کیا۔ جنگ بندی میں توسیع کی گئی تاکہ سفارتی کوششوں کو راستہ اختیار کرنے کی اجازت دی جا سکے۔ پاکستان اعتماد کے ساتھ تنازعات کے حل کے لیے اپنی بھرپور کوششیں جاری رکھے گا۔ اقوام متحدہ کا جنگ بندی میں توسیع کے ٹرمپ کے اعلان کا خیر مقدم۔ ترجمان سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کے مطابق پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔ یہ کشیدگی میں کمی کی جانب اہم قدم ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان سفارتکاری کے لیے موقع پیدا ہو گئے ہیں۔ فریقین سے جنگ بندی کا احترام کرنے اور اشتعال انگیزی سے گریز کی اپیل کرتے ہیں۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ نے پائیدار حل کے لیے بامعنی مذاکرات کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ امید ہے کہ مذاکرات جامع اور دیرپا حل کی راہ ہموار کریں گے۔ ٹرمپ کی جانب سے جنگ بندی میں توسیع کے اعلان کی کوئی اہمیت نہیں۔ ایرانی اسپیکر باقر کالباف کے مشیر مہدی محمدی کہتے ہیں، ہارنے والا فریق شرائط کا حکم نہیں لے سکتا۔ ناکہ بندی کا تسلسل بمباری سے مختلف نہیں، اس کا فوجی رد عمل ہونا چاہیے۔ ٹرمپ کی جنگ بندی کا مطلب حملوں کے لیے وقت لینا ہے۔ ٹرمپ کی جنگ بندی پر سرپرائز سٹرائک کے لیے ایک چال ہے۔ ایران کی جانب سے پہل کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کا کہنا ہے، مشیروں کی آراء ذاتی ہیں، سرکاری موقف نہیں۔ اسپیکر پارلیمنٹ کالباف کے مشیر مختلف شعبوں میں رائے دیتے ہیں۔ مشیروں کی ذاتی آراء کو ریاستی پالیسی نہ سمجھا جائے۔ اسپیکر کالباف کا موقف صرف اپنے بیانات کے ذریعے ظاہر ہوتا ہے۔ ہم نے بھی واضح کر دیا ہے، مذاکرات کے لیے ناکہ بندی ختم کرنا شرط ہے۔ امریکہ سے اشارے ملے ہیں کہ وہ ناکہ بندی ختم کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایران کے اقوام متحدہ مستقل مندوب امیر سعید اروانی کہتے ہیں، بحری ناکہ بندی ختم ہوئی تو مذاکرات کا اگلا دور اسلام آباد میں ہوگا۔ امریکہ کی جانب سے بحری ناکہ بندی جنگ بندی کی خلاف ورزی ہے۔ اگر امریکہ سیاسی حل تلاش کرنا چاہتا ہے تو ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ اگر امریکہ جنگ میں جانا چاہتے ہیں تو ایران بھی اس کے لیے تیار ہے۔ بات چیت کو موقع دیا جانا چاہیے، ہم پر امید ہیں۔ We know that the naval blockade of the United States, it is violation of the ceasefire, and we told them that they should break this blockade. We have received some sign that they are ready to break it, and as soon as they broke this blockade, I think that the next round of the negotiation will take place in Islamabad. If they want to sit on table and discuss and find a political solution, they will find us ready. If they want to go to the war, in this case also Iran is ready for that. What about But we don't welcome to that. تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے جس اعلیٰ سطح کی سفارتکاری کی ہے، اس کی مثال نہیں ملتی۔ تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز نے کہا، پاکستان نے ایک بار پھر ایک بہت بڑی جنگ رکوانے کی کوشش کی ہے۔ امید ہے فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم پاکستان، امریکہ اور ایران کو ایک بار پھر مذاکرات کی میز پر لے آئیں گے۔ اب بال ایران کے کورٹ میں ہے۔ ایران کو مثبت رد عمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد ولی بولے، پاکستان نے ایک اور بڑا مارکا مار لیا ہے۔ توقع ہے ایران جلد ہی کوئی وفد فریم ورک طے کرنے اسلام آباد بھیجے گا۔ پاکستان مارشل جس اعلیٰ سفارتکاری کر رہے ہیں، فیلڈ مارشل پرسنل جو ہے کیپیسٹی میں پریزیڈنٹ ٹرمپ سے بات کر رہے ہیں، ایرانی لیڈرشپ سے بات کر رہے ہیں، خلوص نیت سے، خلوص دل سے، سنسیئرٹی سے، میرے خیال میں اس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ یہ آج ایک اور ایگزامپل ہے کہ پھر ایک دفعہ اتنی بڑی جنگ کو انہوں نے رکوانے کی کوشش کی ہے۔ تو لیٹس ہوپ کہ یہ ایک دن میں
کل شام تک یا ایک نیکسٹ ڈے فیلڈ مارشل اور خاص طور پہ ساتھ پرائم منسٹر پاکستان امریکہ کو بھی کنوینس کر لیتے ہیں اور ایرانی کو بھی کنوینس کر کے مذاکرات ٹیبل باکس لے آتے ہیں. ایران کو بھی پازیٹیو رسپانس کرنا چاہیے اور ان کو بھی یہ کہنا چاہیے, اسٹیٹمنٹ آنی چاہیے کہ اس کو ہم پازیٹیو ڈسکس کر رہے ہیں اپنی کیبنٹ کے ساتھ اور ریلیونٹ جو آفیسر ہیں ان کے ساتھ, اور ہم اس کا ایک جواب کر دیں گے. اور ساتھ ہی ساتھ ان کو یہ بھی ریکویسٹ کر دوبارہ کہہ دینا چاہیے کہ وی اسٹل ایکسپیکٹ کہ امریکن جو وہ نیول بیس جو بلاکٹ جو انہوں نے ایک بعد میں لگایا تھا اس کو بھی ایئرکول جیسے اس کو کھول دیں گے, اور تاکہ پھر ہم اس کے حساب سے اپنے رسپانس دیں گے. نے ایک اور بڑا مارکا مار لیا ہے کہ یہ اس میں ایک ایسی جنگ کے دھانے سے دوبارہ واپس لے آئے ہیں دونوں متحارب گروپوں کو, جو کہ بڑی خوفناک ہو سکتی تھی. اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ کتنی جلدی ایران سے ان کا فیصلہ آتا ہے, تاکہ ان کا کوئی وقت یہاں پہ آئے جو فریم ورک ہم نے طے کرنا ہے اس ایگریمنٹ کا, تو وہ فریم ورک تو کم از کم طے کیا جائے, اور اس کے بعد یہ پروسیس چلنے کے لیے پازیٹیو سمت میں اور کوئی میجر انیشیل بریک تھرو ہو. جب تک یہ پازیٹیوٹی یا آپٹیمزم نہ ہو تو یہ میڈیٹری ایفرٹس کبھی کامیاب نہیں ہوتی. اور خوش قسمتی سے پاکستان کو اعتماد حاصل ہے, ایران کا بھی امریکہ کا بھی, اور دونوں کو وہ اس نے بڑا اچھا ڈیل کیا ہے اور پوری دنیا اس کی معترف ہے. اور اسرائیل جو ہے وہ ڈیفینیٹلی اس کے ایما پہ ساری جنگ ہوئی ہے, وہ پوری کوشش کرے گا اس کو ڈی ریل کرنے کی, مگر اب منحصر ہے یہ امریکی قیادت پہ اور ایرانی قیادت پہ کہ وہ یہ کیسے دور اندیشی دکھاتے ہیں اور اس معاملے کو سلجھاتے ہیں. صدر ٹرمپ نے واضح کیا ہے کہ ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی جاری رہے گی. امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بینسٹ کا ٹویٹ, کہا چند دنوں میں جزیرہ خرق کا ذخیرہ بھر جائے گا, کنویں بند کر دیے جائیں گے. سمندری تجارت پر پابندی براہ راست حکومت کی بنیادی آمدنی کو نشانہ بناتی ہے. ایران پر زیادہ سے زیادہ معاشی دباؤ برقرار رکھا جائے گا. تہران کے فنڈز پیدا کرنے, منتقل کرنے اور بھیجنے کی صلاحیت کو منظم طریقے سے کم کیا جائے گا. کوئی بھی شخص یا جہاز جو ایران کو سہولت فراہم کرتا ہے اسے پابندیوں کا خطرہ ہے. ایرانی بدعنوان قیادت کی طرف سے چوری کیے گئے فنڈز کو منجمد کرتے رہیں گے. امریکی نائب صدر جے ڈی وینس آج پاکستان کا دورہ نہیں کریں گے. وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے ایران سے مذاکرات کے دوسرے دور کے لیے امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے پاکستان کا دورہ کرنا تھا. ایران کی جانب سے مثبت رد عمل نہ آنے پر امریکی نائب صدر کا پاکستان کا دورہ مؤخر کر دیا گیا. اسلامی جمہوریہ ایران کے دفاع کے لیے ہر وقت تیار ہیں. ترجمان خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کا کہنا ہے ایران افواج مکمل الرٹ اور انگلی ٹریگر پر ہے. کسی بھی حملے کی صورت میں طاقتور جوابی کارروائی ہوگی. پہلے سے طے شدہ اہداف پر فوری جوابی حملے کیے جائیں گے. حملہ ہوا تو امریکہ اور صہیونی ریاست کو پہلے سے سخت سبق دیا جائے گا. ایران صورتحال پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہے. ایران نے اقوام متحدہ سے بحیرہ عمان میں امریکی کارروائی کی مذمت کی اور امریکی کارروائی پر سلامتی کونسل سے واضح اور دو ٹوک موقف اپنانے کا مطالبہ کیا. ایرانی مشن کے لکھے گئے خط کے مطابق امریکہ نے بحیرہ عمان میں کارروائی کر کے ایرانی پرچم بردار جہاز پر قبضہ کیا جو بین الاقوامی قانون کی سنگین خلاف ورزی ہے. ایرانی جہاز پر قبضہ کھلی جارحیت اور بحری قزا کی ہے. ایسی حرکت عالمی بحری سلامتی کے لیے خطرہ ہے. اس اقدام میں عالمی نیویگیشن کو خطرے میں ڈال دیا ہے. ہماری افواج تیار رہیں. امریکی سینٹ کام کا ٹویٹ میں خطے کی صورتحال کے تناظر میں جنگی تیاریوں پر زور دیا گیا. امریکی سینٹرل کمانڈ نے جنگی تیاریوں سے متعلق ایک ویڈیو بھی شیئر کی جس میں فوجی مشقیں اور آپریشنل سرگرمیاں دکھائی گئی ہیں. حکام کے مطابق یہ اقدامات افواج کی تیاری اور رد عمل کی صلاحیت کو ظاہر کرنے کے لیے کیے گئے ہیں. عرب لیگ کے ہنگامی اجلاس میں عرب وزرائے خارجہ کا ایران سے ہٹ جانے کا مطالبہ. عرب وزرائے خارجہ نے ایران سے عرب ممالک پر حملوں کے ہٹ جانے کا مطالبہ کر دیا. کہا یو اے ای, سعودی عرب, قطر, بحرین سمیت کئی ممالک متاثر ہوئے. عرب وزرائے خارجہ نے آبنۂ ہرمز کی بندش کی مذمت اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا. کہا ایران کی باب المندب بند کرنے کی دھمکی بھی ناقابل قبول ہے. بحری راستوں کی بندش سے عالمی تجارت, توانائی کو خطرہ ہے. بھارت کے پہلگام فالس فلیگ آپریشن اور دنیا بھر میں جگ ہزائی کا 1 سال مکمل. گزشتہ اپریل آج ہی کے دن مودی سرکار نے پہلگام میں ڈرامہ کر کے اپنے ہی 26 لوگوں کی جان لی اور طے شدہ منصوبے کے تحت الزامات پاکستان پر لگائے. لیکن بھارت اور گودی میڈیا کے جھوٹ ان کے اپنے گلے پڑ گئے.
کراچی میں ہونے والے ترقیاتی کام شہریوں کے لیے وبال جان بن گئے ہیں۔ کریم آباد انڈر پاس زیر تعمیر ہونے کے باعث ٹریفک کی روانی شدید متاثر ہے۔ مزید بتائیں گے آصف خان۔ اس وقت ہم کریم آباد انڈر پاس کے پاس موجود ہیں۔ کریم آباد انڈر پاس تقریباً مکمل ہونے کے قریب ہے، لیکن اس کے اطراف کی جو سڑکیں ہیں یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، یہ ابھی تک مکمل نہیں ہوئی ہیں۔ یہاں پر اب بھی جو ترقیاتی کام ہے وہ جاری ہے، جس کی وجہ سے جو کریم آباد سے موسیٰ کالونی جانے والی روڈ ہے یہ مکمل طور پر ٹریفک کے لیے بند ہے۔ اسی طرح سے موسیٰ کالونی سے اگر کریم آباد آیا جائے تو یہاں پر بھی اس وقت جو مرمتی کام ہے وہ جاری ہے۔ ترقیاتی کام تو جاری ہے، لیکن ترقیاتی کام مقررہ وقت پر مکمل نہ ہونے کے باعث لوگوں کے لیے پریشانی کی وجہ بنے ہوئے ہیں۔ کراچی میں اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ کے تحت 29 اپریل سے شروع ہونے والے انٹر کے سالانہ امتحانات کے حوالے سے 2 روزہ آزمائشی امتحانات کا آغاز ہو گیا ہے۔ بتائیں گے انور خان۔ انٹر کے سالانہ امتحانات سے قبل ازمائشی امتحان میں انٹر بورڈ کراچی کا ڈیجیٹل اٹینڈنس مینجمنٹ سسٹم پہلی بار استعمال کیا گیا۔ پرچوں کی ترسیل، طلبہ و عملے کی حاضری ریئل ٹائم میں آن لائن ریکارڈ کی گئی۔ جو آنسر اسکرپٹ ہے وہ ای مارکنگ والا وہی ہوگا، وہ اس کو بھرنا، اپنا رول نمبر لکھنا اور اس پہ بچے کی کوئی مسٹیک نہ ہو، اس لیے ہم بچوں کو پریپیئر کرائیں۔ یہ سارے بچے جتنے بھی ہیں یہ بچے ہمارے اپنے ہیں، ہم انہوں کو تیار کر رہے ہیں۔ طلبہ کو دی گئی کاپیوں کی تفصیل حاضری کے ساتھ سسٹم پر فوری طور پر اپلوڈ بھی کی گئی۔ مرکزی ازمائشی امتحانی مرکز فاطمیہ کالج میں بنایا گیا تھا، جس میں شہر کے مختلف کالجوں کے طلبہ و طالبات نے شرکت کی۔ اس سال جو ای اسسمنٹ کے بیس پر آنسر اسکرپٹس ہوں گی، استعمال کیسے کی جائیں گی، کس طرح ڈیجیٹل اٹینڈنس مینجمنٹ سسٹم ڈیمز کو استعمال کیا جائے گا اور کس طریقے سے جو ہے وہ سینٹر کے تمام انتظامات ہوں گے۔ ازمائشی امتحان بیک وقت 5 امتحانی مراکز پر لیے جا رہے ہیں، جس میں سر سید گرلز کالج، گورنمنٹ ڈگری بوائز کالج گلستان جوہر، کیپسن کالج اور میریٹوریس کالج بھی امتحانی مراکز میں شامل ہیں۔ سپلا کے مرکزی صدر منور عباس، چیئرمین آر پرائیویٹ اسکول اینڈ کالج ایسوسی ایشن حیدر علی نے چیئرمین انٹر بورڈ کے ہمراہ امتحانی مراکز کا دورہ کیا۔ کیمرامین نعمان شیخ کے ساتھ انور خان، ARY نیوز کراچی۔ مظفر گڑھ میں ڈیڑا غازی خان بورڈ کے 9ویں کلاس کے امتحانات بھی 55 سالہ غلام قادر بھی شریک ہیں۔ 6 بچوں کے باپ غلام قادر کہتے ہیں کہ وہ اس سے قبل 2 مرتبہ میٹرک کے امتحانات میں شریک ہو چکے ہیں۔ اس بار وہ اپنی کامیابی کے لیے پرامید ہیں۔ شیخ لدو کے رہائشی غلام قادر ایریگیشن ڈپارٹمنٹ میں درجہ چہارم کے ملازم ہیں۔ غلام قادر نے بھی عام طلباء کے ساتھ بیٹھ کر امتحان دیا۔ بارہ پڑھے گا کمپیوٹر کے بی فارمیسی کرنے بند ہوں سارے گھر دے پڑھے بنا کے بابا تجھے نال پڑھو، علم حاصل کرنا چاہیے۔ ان بندے کی ذہنیت بھی بدتی ہے، علم چاہیے بندے کو، ہر شاید علم دے سب سے سبق ملتا ہے۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں آج موسم خشک اور گرم رہے گا، لیکن چند ایک مقامات پر بارش بھی متوقع ہے۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹے کے دوران کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور سمیت بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور گرم رہنے کی پیشگوئی کی ہے۔ کوئٹہ، یوب، زیارت، چمن، قلعہ عبداللہ میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش کا امکان بتایا جا رہا ہے۔ لاہور میں صبح سے ہی گرمی کی شدت محسوس ہو رہی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ چند روز تک موسم گرم اور خشک رہنے کا امکان ہے۔ موسم کا حوال مزید بتائیں گے خواجہ رمضان مجید۔ جی بالکل، شہر لاہور میں صبح سویرے سورج جو ہے وہ آب و تاب کے ساتھ نکلا ہوا ہے اور گرمی کی شدت محسوس ہو رہی ہے، اور آج شہر میں جو دن بھر گرمی کی شدت برقرار رہے گی۔ درجہ حرارت کی اگر بات کی جائے تو آج شہر کا جو زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت ہے وہ 42 ڈگری سینٹی گریڈ اور کم سے کم درجہ حرارت 22 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا جائے گا۔ گزشتہ کئی روز سے شہر لاہور میں الرٹ صبح اور رات گئے جو ہے وہ موسم خوشگوار رہتا ہے، ہلکی ٹھنڈی ہوا چلتی رہتی ہے، لیکن آج صبح سویرے ہوا بھی نہیں چل رہی اور سورج بھی بڑی آب و تاب کے ساتھ نکلا ہوا ہے۔ جبکہ محکمہ موسمیات کی جانب سے پیشن گوئی کی گئی ہے کہ آئندہ چند روز میں گرمی کی شدت میں مزید اضافہ ہوگا۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے مزید کہنا ہے کہ آئندہ چند روز تک موسم اسی طرح سے گرم اور خشک رہنے کا امکان ہے۔ جی HPL PSL 11 میں راولپنڈی کو لگاتار 8ویں شکست کا سامنا۔ ملتان سلطانز کی ٹیم چھٹی کامیابی کے ساتھ پلے آف کھیلنے کے قریب پہنچ گئی۔ اٹیکنگ میں سنچری بنانے والے اسٹیو سمتھ میچ کے ہیرو رہے۔ پلے آف مرحلے کی جنگ میں سنسری بڑھنے لگی ہے۔ HPL PSL 11 میں کراچی کنگز آج ناقابل شکست پشاور زلمی سے نبردست ماں ہوگی۔ اہم میچ میں کپتان ڈیوڈ بارٹنر اور اعظم خان کی واپسی کا امکان ہے۔ کراچی میں ایتھلیٹکس کے میدان میں بڑی سرگرمی کی تیاریاں مکمل۔ لوک سہیتا کے زیر اہتمام 54ویں نیشنل ایتھلیٹکس چیمپئن شپ کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ روحا فاطمہ کی رپورٹ۔
लोक सहायता नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप 14 से 17 मई तक कराची में होगी। मुकाबले में मुल्क भर से 500 एथलेटिक्स समेत 300 ऑफिशियल्स होंगे। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चेयरमैन लोक सहायता पीर मोहम्मद शाह ने बताया कि मुकाबलों के जरिए नए टैलेंट को सामने आने का मौका मिलेगा। दुनिया के अंदर जो एक सॉफ्ट इमेज जाता है उसमें मैं समझता हूँ स्पोर्ट्स का सबसे अहम किरदार होता है। हम डिज़र्व भी करते हैं कि हम अपना वो जो हक है मेडल्स का वो हासिल करें, और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि ग्राउंड लेवल के ऊपर हम अपने एथलीट्स को तैयार करें, उनको हम चैम्पियनशिप्स दें, उनको हम पैटर्नाइज करें, उनको हम होन करें उनके टैलेंट को, उनको हम ट्रेन और कोच करें लोकली और इंटरनेशनली। मुंतज़मीन कहते हैं कि लोक सहायता चैंपियनशिप बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक कराई जाएगी। एथलेटिक फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान जो है अपनी नेक नीति के साथ एफर्ट कर रही है, और उसी एफर्ट्स की ये एक जो है वो स्टेप है 54th नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप, और ये इंशाल्लाह ताला कराची के अंदर एक मेगा इवेंट होगा। नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप न सिर्फ खेलों के फरोग का जरिया बनेगी बल्कि नए टैलेंट को आलमी सतह पर रोशनास कराने में भी अहम किरदार अदा करेगी। कैमरामैन मोहम्मद हनीफ के साथ रूहा फातिमा, ARY न्यूज़ कराची। टेक्नोलॉजी कंपनी एप्पल ने अमेज़न सैटेलाइट कनेक्टिविटी के शोबे में एक अहम मुआहदा किया है, जिसके तहत वो निचले ज़मीनी मदार में सैटेलाइट सर्विस को मज़ीद बेहतर और वसी करेगा। मुआहदे के मुताबिक अमेज़न अब ग्लोबल स्टार कंपनी का कंट्रोल संभालेगा, जो इस वक्त एप्पल के आईफोन और एप्पल वॉच में हंगामी सैटेलाइट सर्विस फराहम कर रही है। अब तक के लिए इतना ही।